رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ یہ ہماری جو معین الفلسفہ کے ارد گرد جو محفل ہے اس میں سے ایک سوال ہے جو کتاب کی نشستوں پر تو نہیں ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی، میرا خیال ہے یہ فرحان بھائی کا سوال ہے۔ یہ سوالات کچھ 2-3 سوالات ہیں۔ ماشاءاللہ جو ہے ہمارے یہاں سوالات اور تبصروں کا جو معیار ہے وہ بہت بلند ہے آغاز سے ہی، تو اس تبصرے پہ اور اس سوالات پہ تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں تاکہ جو ہے مسائل مزید جو ہے واضح ہوں، یا اگر نہ واضح ہوئے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کن موضوعات پہ مزید غور و فکر کرنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے میں جو ہوں اس تبصرے پہ یعنی حرفن اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا، اور بعد میں اگر کوئی عمومی بات ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ مابعد طبیعتی مسائل عقل کے دائرۂ کار سے خارج ہیں۔ یعنی یہ میرا تو نظریہ ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ جو میں بات کر رہا تھا وہ کانٹ کے ضمن میں کر رہا تھا، اور کانٹ بھی یہ بات نہیں کہتا، یعنی اس طرح سے نہیں کہتا آپ کی گفتگو میں طبیعت مسائل عقل کے دائرۂ کار سے خارج ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ عقل کی بنیاد پہ جو ہے عقل جو ہمیں مابعد طبیعتی مسائل کے بارے میں جو بتاتی ہے وہ حتمی نہیں ہو سکتا، یہ وہ کہتا ہے۔ پھر اس کی وجوہات جو بھی اس نے بیان کی ہو، لیکن اصل اس کی بات یہ ہے کہ عقل ہمیں جو دائرۂ کار سے مابعد طبیعتی مسائل عقل کے دائرۂ کار سے خارج، تو عقل ہمیں جو ان مسائل کے بارے میں اطلاع دیتی ہے، وہ اس کے بارے میں جو اطلاع دیتی ہے وہ حتمی نہیں۔ کن معنوں میں اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اب جو ہے اس بارے میں وہ کہتا ہے کہ مثلا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے ہمیشہ سے مثلا ارسطو اور اس بارے میں وہ دلائل بھی دیتا ہے۔ اور یہ مسئلہ مابعد طبیعتی مسئلہ ہے کہ ہمیں کائنات کے آغاز ہوا یا نہیں ہوا، دونوں لحاظ سے جو ہے اس کا مشاہدہ تو ہم نہیں کر سکتے بحیثیت انسان۔ ہماری عقل جو ہے، ہمارا تجربہ اس کے مشاہدے سے ہاں دلائل دے سکتے ہیں اس کے بارے میں، ان چیزوں کی بنیاد پہ جن چیزوں کے بارے میں ہمارا تجربہ ہے اور عقل کے اصول عامہ کے مطابق ہم دلائل دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ دلائل جو ہے حتمی اس لیے نہیں ہوتے کہ دوسرے لوگ جو ہے دوسری دلیل پیش کرتے ہیں جس کے بعد کائنات کا جو ہے کی ابتدا ہے، اور یہ جو ہے نظریہ بھی فلسفیوں نے بھی پیش کیا اور متکلمین نے بھی پیش کیا، اس کے دلائل بھی دیے یہ کہاں۔ اور اس چیز کے بارے میں جو ہے یہ عمومی نوعیت ہے کانٹ کے نزدیک مابعد طبیعتی مسائل کی، کہ لوگ جو ہے ان مسائل کے بارے میں متضاد آراء رکھتے ہیں، اور ہر فرد جو ہے اپنی رائے کے بارے میں دلائل دیتا ہے، اور ان دلائل میں قوت ہے دونوں اطراف، دونوں کیمپس میں، اور دو سے زیادہ بھی کیمپ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی حتمی دلیل نہیں ہے جس کے بعد ہر ایک کی جو ہے بولتی بند ہو جائے۔ مثلا
یعنی یہ سوقیانہ لفظ استعمال کیا ہے، لیکن یہ کہ یہ اس بات کو اچھی طرح یعنی کوئی کنکلوسو دلائل تو ہیں لیکن کوئی کنکلوسو دلائل نہیں، اس لیے کچھ لوگوں کو یہ دلائل اپیل کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ دلائل اپیل کرتے ہیں، اور جب ہم ان پہ غور کرتے ہیں تو بہت سے ان دلائل میں سے جو ہے ہمیں اپیل ہوتا ہے، اور لیکن اس کا فیصلہ کرنا ناممکن ہے کہ ان دلائل میں سے کون سے دلائل حتمی ہیں یا کنکلوسو ہیں، اور یہ تمام آباد و طبیعتی جھگڑوں کی بنیاد ہے۔ گویا کہ عقل جو ہے جب مابعد الطبیعت تو اس کے دائرہ کار میں ہو یا نہ ہو، عقل میں یہ اہلیت ہے، یعنی اہلیت نہ بھی ہو، عقل جو ہے مابعد الطبیعتی مسائل پر غور و فکر کر سکتی ہے اور کرتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے کانٹ کے نزدیک، اور ہم یہاں یعنی کانٹ سے تھوڑا بہت جو ہے اتفاق کر سکتے ہیں، کیونکہ جو انسانی عقل کی بنیاد ہے وہ آزادی ہے، یعنی آزادی بحیثیت استطاعت کی، کیپیسٹی کی۔ اس آزادی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، انسان نے مابعد و طبیعت خود تخلیق کی ہے، ان معنوں میں کہ مطلب یہ ہے کہ مابعد و طبیعتی مسائل جو ہیں ہمیں کوئی مطلب یہ ہے کہ کہیں لکھے ہوئے تو نہیں ملے، انسان نے اپنی عقل سے ہی سوچا ہے اور شروع سے سوچ رہا ہے، اور لوگ مختلف چیزیں کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، کچھ کہتے ہیں کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، وہ اس کی ایک ابتدا ہے، اور دونوں کے دلائل ہیں، اور ایک دوسرے کا بھی رد بھی کرتے ہیں، لیکن نہ تو دلیل کوئی، یعنی اگر منصفانہ نظر سے دیکھیں، نہ دلیل کوئی کنکلوسو ہے، نہ رد کوئی کنکلوسو ہے، یعنی حتمی۔ ہاں کچھ لوگوں کو کچھ دلائل زیادہ اپیل کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے تربیت نے ان کو خاص کائنات کا تصور دیا، اور اس تصور کو وہ جو ہے ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عقل نے ثابت کیا، لیکن حقیقت میں یہ وہ ان کے جو ہے مفروضات ہیں جس کو اور ان مفروضات کی بنیاد پہ عقل جو ہے ان کو ایک طرح سے اپیل کرتی ہے اور دوسرے لوگوں کو دوسری طرح سے اپیل کرتی ہے۔ تو اس عقل کی اس ماہیت کو کانٹ جو کہتا ہے، دوسرے الفاظ میں جو کانٹ کہتا ہے کہ عقل جب بھی مابعد الطبیعتی مسائل پر غور و فکر کرتی ہے تو جن نتائج پر وہ پہنچتی ہے ان نتائج میں کانٹ جو لفظ استعمال کرتا ہے، اس کی جو اصطلاح ہے وہ کہتا ہے اینٹینمی۔ اینٹینمی جو ہے انگریزی کا لفظ ہے، اور جو ڈکشنری جو میرے سامنے پڑھی ہے یعنی لغت انگریزی کی، اس میں اینٹینمی کا مطلب انہوں نے لکھا ہے کنٹراڈکشن بٹوین، کنٹراڈکشن کا مطلب ہو گیا تضاد، بٹوین ٹو بلیفس، اور کنکلوژنس یعنی نتائج that are themselves reasonable. That are themselves reasonable.
that are themselves reasonable. یعنی دوسرے الفاظ میں اینٹینمی جو کانٹ کہتا ہے کہ عقل جب بھی مابعد طبیعتی مسائل پر غور کرتی ہے تو جس چیز کو وہ پیدا کرتی ہے اس کو وہ کہتا ہے اینٹینمی آف ریزن. اس کو اردو میں آپ کہہ لیں عقل کا تناقض. کیونکہ یہ جیسا کہ ابھی ہم نے تعریف کی یہ تناقض اصل میں نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ عقل جب ان مسائل پر گفتگو کرتی ہے تو دو یا دو سے زیادہ نتائج تک پہنچتی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو مثال دی، وہ دونوں درست نہیں ہو سکتے. لیکن جب ہم ان پر دیکھتے ہیں فی نفسی ہی تو دونوں ریزنیبل ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ دونوں کے حق میں جو ہے دلائل دیے جا سکتے ہیں. یعنی کوئی تو دوسرے لفظوں میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے جو مقصود ہے اس کا وہ یہ کہنا ہے کہ عقل جب مابعد الطبیعتی مسائل پر غور و فکر کرتی ہے تو ایسے نتائج پر پہنچتی ہے جو فی نفس ہی معقول نظر ہوتے ہیں لیکن آپس میں متضاد ہوتے ہیں. اور عقل جو ہے اس تضاد کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ 1000 سال بھی بحث کرتے رہیں اللہ کے مطلب علم انسانی میں کوئی ایسی عظیم الشان انقلاب آ جائے کہ یہ حالات بدل جائیں، لیکن یہ کہ جو ہماری حقیقت ہے اس وقت اور جو ہماری تاریخ ہے اس میں یہی نظر آتا ہے کہ انسانی عقل مابعد الطبیعت پر غور کرتی ہے. ہر معاشرے میں، ثقافت میں، تاریخ ثابت ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے شاعری میں، یعنی یونانیوں نے اس کو حکمت کہا ہو، فلسفہ کہا ہو، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کے پاس ہے. جیسے مولانا رومی فرماتے ہیں چند خوانی حکمت یونانیہ حکمت ایمانیہ ہم بے خواں. تو ایک ایمانی عقل ہے وہ اس کا وہ الگ نتائج تک پہنچتی ہے، اور جو یونانی عقل ہے وہ بالکل مختلف نتائج تک پہنچتی ہے اسی مسئلے میں، اور وہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں. وہ دونوں جو ہے درست نہیں ہو سکتے، ان میں ایک تو غلط ہوگا. اور یونانیوں کے اندر بھی یعنی عقل یونانی کے اندر بھی ایک ہی مسئلے پر دو آراء، دو سے زیادہ آراء جو ایک دوسرے کے ضد ہیں، لیکن یہ کہ ہر رائے کے بارے میں دلائل ہیں. تو اس کا مطلب ہے عقل مابعد طبیعتی مسائل پر غور و فکر بھی کرتی ہے، دلائل کے انبار بھی لگاتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی حتمی دلائل نہیں دے سکتی. یہ تو ہم یعنی فکر کی تاریخ کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں، کوئی منطق کی بات نہیں کہہ رہے. آج تک جو انسانی تاریخ ہے اس کی بنیاد پہ کہہ حتمی دلائل نہیں ہے. اگر حتمی دلائل ہوتے تو مابعد طبیعتی مسائل پہ جو تنازع تھے وہ ختم ہو جاتے. اور یہ بات مطلب یہ ہے کہ کیوں ہے اس کے بارے میں جو ہے اس کی توجیہ کانٹ نے جو بھی کی ہے اس کو آپ کو ماننا ضروری نہیں ہے، لیکن جو بات کر رہا ہے بالکل درست ہے. تو اور مطلب یہ کہ وہ قرآن مجید سے بھی عنوان مطابقت رکھتی ہے کہ مطلب یہ کہ جو لوگوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات کی حقیقت بتائیں گے حتمی، وہ قیامت کے دن ہوگی، اس دنیا میں تو نہیں ہوتی. یعنی لوگوں نے پیغمبروں کو پیغمبر آئے تو ان پر بھی کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہیں لائے.
تو یہ معمہ تو قائم ہے. تو جب اب ہم کہتے ہیں، یعنی کانٹ کہتا ہے، یا یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ مابعد طبیعتی مسائل کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ عقل کچھ کہہ نہیں سکتی، نہیں کہتی ہے، تبھی تو مابعد طبیعت کھڑی ہوئی ہے. مطلب یہ ارسطو کی مابعد طبیعت ہو گئی، ابن رشد کی مابعد طبیعت ہو گئی، ابن سینا کی، فارابی کی، اور مطلب یہ کہ امام غزالی کی، اور شاہ ولی اللہ کی، اور مجدد الفسانی کی، سب کی مابعد طبیعت ہیں. مطلب ان لوگوں کی ایمانی ہیں، ان کی یونانی ہے، اور وہ ابن سینا یہ لوگ بیچ کے ہیں، یونانی پلس اسلامی. لیکن یہ ہے کہ کوئی حتمی دلیل ان معنوں میں نہیں دے سکا اور نہیں دے سکتا کہ اس دنیا میں یہ نزاع جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. جن معنی میں مثلا یہ ہے کہ اگر آپ باہر نہیں دیکھ سک رہے اور کوئی باہر سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، اور اندر ہم دو بیٹھے ہیں، کہتے ہیں نہیں بارش نہیں ہو رہی. کیسے بارش ہو سکتی ہے؟ ابھی باہر سے وہ بارش دوسرا، اور پریڈکشن بھی نہیں تھی. دوسرا کہتا ہے نہیں بارش ہو سکتی ہے. تو تین لوگ آپ باہر جائیں تو آپ کا یہ نہیں مطلب نزاع ختم، 2 + 2 = 4. لیکن یہ کہ عقل جب مابعد الطبیعت کے بارے میں مسائل، تو 2 + 2 = 4 کبھی نہیں ہو سکتا، یعنی حتمی دلیل نہیں ہو سکتی، کنکلوسیو دلیل نہیں دیتی. اسی کو اینٹینمی آف ریزن کہتے ہیں. اینٹینمی جو ہے وہ یعنی انگریزی لفظ ہے جو 2 یونانی لفظوں میں مل رہا ہے. اینٹی یعنی آپ اینٹی کا مطلب ہے مخالف، اگینسٹ. تو یہ انگریزی میں یہ جو ہے پریفکس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یعنی پریفکس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اب اردو بھی بھول گئی ہے. پریفکس اور یہ نومی جو ہے، نوموس جو ہے، نوموس جس کو ناموس بھی عربی میں کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں سے آیا ہے. نوموس کا مطلب ہے قانون، لا. تو اینٹینمی کا مطلب ہے 2 قوانین کے درمیان اختلاف اور مخالفت اور تضاد. تو جو کانٹ نے اس کو استعمال کیا، ان معنوں استعمال کیا کہ عقل کی جب مابعد الطبیعت پر اپنی رائے دیتی ہے عقل، تو وہ رائے ایسی ہوتی ہے کہ ایک رائے دیتی ہے اور دوسری رائے دیتی ہے، اور دوسری ایک دوسری کے مخالف، اور اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی. اور جو کانٹ کی جو کریٹیک آف پیور ریزن ہے، اس کا دوسرا حصہ انہی اینٹینمیز، جس کو ڈائلیکٹ آف پیور ریزن کا اس باب کا نام ہے، اس میں انہی اینٹینمیز، عقل کی اینٹینمیز کا اس نے ذکر کیا، اور 3 اینٹینمیز کا ذکر کرتا ہے، جس میں سے ایک جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک طرف تو عقل کہتی ہے کہ کائنات ہمیشہ سے قائم ہے، دوسری طرف عقل ہی کہتی ہے کہ کائنات جو ہے اس کی ابتدا ہے، اور دونوں طرف سے دلائل موجود ہیں، ان دلائل کا کوئی حتمی رد نہیں، اور دلائل فی نفسی جو ہے معقول ہے. سمجھے جی؟ تو یہ بات ہے. اچھا جی، تو چلیں یہ بہت لمبی ہو گئی بحث. یہ مسئلہ یہ ہے کہ باتیں بڑی یعنی پیچیدہ ہیں اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو میں سوال کے جواب شروع کرتا ہوں تو ایک کتاب بن جاتی ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. بہرحال یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں مطلب کوئی جلدی تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو تبصرے کی طرف جاتے ہیں. تو آپ کی اس سے معلوم ہوا کہ مابعد طبیعت مسائل عقل کے دائرے سے خارج نہیں، عقل کے دائرے سے خارج نہیں ہے. عقل ہی نے تو یہ سارا کھیل کھیلا ہے. لیکن یہ ہے کہ عقل جو ہے اس بارے میں متضاد آراء دیتی ہے مابعد طبیعتی مسائل کی. کچھ لوگوں کی عقل ایک بات کہتی ہے، دوسروں کی عقل کچھ ایک بات کہتی ہے، اور کبھی بھی اس کا یعنی جو نزاع ہے اس کا فیصلہ نہیں کر پاتی. اس کی وجہ کوئی بھی ہو، یعنی کانٹ نے ایک وجہ بتائی، لیکن مطلب امام غزالی نے الگ وجہ بتائی. یعنی جب علم کلام کی المستصفیٰ میں تعریف کی ہے، اب دیکھیں اس میں وہاں بھی وہ وجہ بتا دیں.
متکلمین وجہ بتاتے ہیں، اور ہیوم نے ایک وجہ بتائی، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کی گفتگو معلوم ہے کہ طبیعتی مسائل عقل کے دائرہ کار سے خارج ہیں، کیونکہ عقل کا دائرہ محسوس و تجربے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اب محسوس کی بنیاد پہ وہ جو ہے عقل جو ہے محسوس جو ہے وہ اس کے لیے معلوم ہے، تو معلوم سے نامعلوم کی طرف اپنے اصولوں کی بنیاد پہ چلتی ہے، لیکن وہ جو نامعلوم ہے اس کی طرف جو اس نے دعویٰ کیا، وہ دعویٰ جو ہے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو عقل دلائل دیتی ہے معلوم سے نامعلوم کی بنیاد، معلوم کی بنیاد پر نامعلوم کے بارے میں جو بھی دعوے کرتی ہے، تو وہ اس کے بارے میں دلائل بھی دیتی ہے، اور وہ لوگوں کو جو ہے کنونس بھی کرتی ہے، لیکن یہ کہ کبھی بھی حتمی جواب نہیں دے پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نامعلوم ہی رہتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے مطلب وہ یہ ہے کہ وہ تکہ بندی ہی ہے، اس کو اسپیکولیشن کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں، کیونکہ فی الواقع کوئی ایسا ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس عالم میں جا کر ہم دیکھ لیں کہ بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ سمجھ لیں۔ اور مابعد طبیعت چونکہ ہمارے تجربے مشاہدے میں نہیں آ سکتے، تو عقل اس پر نفیاً و اثباتاً کوئی حکم نہیں حکم تو لگاتی ہے، نفیاً بھی لگاتی ہے، اثباتاً بھی لگاتی ہے۔ مثلا یہ کہ کائنات کی ابتدا ہے، تو یہ حکم جو ارسطو نے لگایا وہ نفیاً لگایا کہ ابتدا نہیں ہے، اور جو تخلیق کے قائل ہیں یہ تخلیق کے قائل نہیں ہیں، ابتدا کے قائل ہیں، یعنی بگ بینگ ہی کو مانتے ہوں، تو بگ بینگ والے کوئی تخلیق کو تو نہیں مانتے لازماً، تو وہ اثباتی ہے۔ تو عقل اس پر حکم لگاتی ہے، نفیاً بھی لگاتی ہے، اثباتاً بھی، لیکن ہمارے پاس کوئی یہ حتمی ذریعہ نہیں جیسے معلوم کر سکیں کہ یہ عقل کا نفی والا حکم درست ہے یا اثبات والا درست ہے۔ نفی والے اپنے دلائل دیتے جاتے ہیں، اثبات والے ایک دلائل دیتے جاتے ہیں، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کتابیں لوگ لکھتے جا رہے ہیں، آج بھی لکھ رہے ہیں، 100 سال پہلے بھی لکھی تھی، نفی کے بارے میں بھی اور اثبات کے بارے میں بھی، بحث کبھی ختم نہیں۔ یہ ہے، اور لوگ یہی کہتے تھے کہ مطلب یہ ہے کہ عقل کہ اگر اصول ہم صحیح سمجھ گئے تو یہ جو ہے یہ مسائل جو ہے حل ہو جائیں گے ایک دن، لیکن کانٹ نے کہا یہ تو عقل کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ حتمی جواب نہیں دے سکتی، اور اس نے وجوہات بتائیں۔ امام غزالی نے بھی کہا، امام غزالی نے اس کی الگ وجوہات بتائیں۔ تو یہ بات ہے، تو یہ نہیں کہہ رہے کہ عقل اس پر نفی کوئی حکم نہیں لگاتی ہے۔ یہاں ہمیں محض خبر دینے والے کی صداقت مطلوب ہوگی جو اس کی خبر دے رہا ہے۔ تو یہ اور بات ہے، یہ جیسے امام غزالی نے کہی کہ مطلب یہ کہ عقل حتمی حکم نہیں لگا سکتی، تو پھر ہمیں خبر دینے والے کی خبر پر یقین کرنا ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ خبر دینے والے کی خبر پر بھی آپ حتمی حکم تو نہیں لگا سکتے۔ اب اہل ایمان ہے تو لگا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بھی ایک دعویٰ ہے اور دوسرے لوگ اسے جھٹلاتے ہیں، تو حقیقت میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہوا، ایک مسئلے کو ایک الگ، تو اس کی وجہ ہے ہمارے نزدیک، یعنی اسلامی نقطہ نظر سے وجہ یہ ہے کہ یہ دار امتحان ہے، یہاں تو فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی حتمی۔ صرف اللہ نے جو ہے نشانیاں رکھ دی ہیں، اور نشانی سے کچھ لوگ ایک نتیجہ نکالتے ہیں، کچھ دوسرے لوگ دوسرا نتیجہ نکالتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے مخبر صادق کی تصدیق کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو اس لیے قیامت سجائی جائے گی اور حشر کے میدان ہوگا، تو یہ یعنی اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حتمی چیز والی جو چیز ہے وہ تو رہتی ہے، وہ حتمی اس دنیا میں نہیں ہو سکتی، انہی معنوں میں یہ دار امتحان۔ تو اس لیے مطلب جو ہے کہ جب ہمارے متکلمین کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ عقل جو ہے حتمی رائے دے سکتی ہے، تو وہ یا تو اس بات کو سمجھتے نہیں، یا وہ ان معنوں میں کہتے ہیں کہ حتمی ان کے نقطہ نظر سے، یعنی ایمان کے نقطہ نظر سے، ورنہ کوئی چیز حتمی تو نہیں ہو سکتی۔ یہاں میں محض خبر دینے والے کی صداقت مطلوب ہوگی، جو اس کی خبر دے رہا ہے وہ صداقت دیانت کے بیان پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔
اچھا جی، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر میں صحیح سمجھا ہوں اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو مابعد الطبیعت پر معترض کو یہ جواب کافی ہونا چاہیے کہ تم جس پر عقلی بنیادوں پر معترض ہو وہ تو عقل کا دائرہ کار ہی نہیں۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، آپ کس بنیاد پہ کہیں گے کہ وہ عقل کا دائرہ کار نہیں؟ اب جیسے متکلمین کہتے ہیں کہ عقل جو ہے یہ تو ثابت کر سکتی ہے کہ خدا ہے کہ نہیں، اور یہ بھی ثابت کر سکتی ہے کہ رسول حق ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں دلائل دے سکتی۔ اس کے بعد عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ خدا تعالیٰ کی صفات کیا ہیں اور قیامت ہوگی اور کیا ہوگا، یہ عقل جو ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی دلیل نہیں دے سکتی۔ لیکن وہ بھی تو مطلب یہ ہے کہ عقل ہی کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو ہے اس میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ مابعد و طبیعت پر مطلب کو یہ کافی جواب کہ تم جس پر عقلی بنیاد وہ عقل کا نہیں۔ صحیح جواب یہ ہے کہ عقل کا دائرہ ہو یا نہ ہو، عقل یعنی ان چیزوں کے بارے میں عقل جو ہے کے پاس دلائل بھی ہیں، اور عقل جو ہے اس بارے میں جو ہے بات بھی کرتی ہے، اور آپ اگر یہ ثابت کرنا چاہیں کہ یہ عقل کا دائرہ نہیں ہے تو وہ بھی آپ عقل ہی کی بنیاد پہ ثابت کریں گے، اور تو کوئی آپ کے پاس بنیاد نہیں ہے۔ اور اگر دین حنیف کی بنیاد پہ آپ کریں گے تو دین حنیف کی حقانیت بھی آپ عقل ہی سے ثابت کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی صحیح اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ وہ عقل کا دائرہ کار ہو یا نہ ہو، عقل اس کے بارے میں حتمی ان چیزوں کے بارے میں حتمی کوئی جواب نہیں دے سکتی، اور یہ ایک چیز آیا ہے، یعنی عقل کی تاریخ سے ہی آیا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی حتمی جواب نہیں۔ جس کی جو عقل ہے، جس قسم کی عقل ہے، اس کی بنیاد پہ اس کی جو ہے مابعد الطبیعت بنے گی۔ لیکن اس سے یہ اس بنیاد پہ ہم جو ہے دین کی فوقیت بھی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ دین کی بنیاد پہ یعنی لوگوں نے مختلف مابعد الطبیعت جو ہے اور اس کے بارے میں جو ہے مختلف افکار دیے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق اور باطل کی جو جنگ ہے، حق اور باطل کی جو نزاع ہے، وہ ہمیشہ وہ جب تک یہ دنیا ہے قائم رہے گی، اور جب تک یہ دنیا ہے اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جاتی۔ انہی معنوں میں ایمان کی جو ہے، چاہے آپ عقل کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کریں یا وحی کی بنیاد پہ، ایمان اس کی آخری بنیاد ہے، یعنی کیا چیز آپ کو بنیادی طور پہ کنونس کرتی ہے، اور وہ جو چیز بھی آپ کو کنونس کرتی ہے وہ ان معنوں میں جو ہے ایک آپ کی اندرونی اور ذاتی چیز ان معنوں میں ہے کہ اس پر کسی اور چیز کا اختیار نہیں ہے۔ اس میں مطلب زیادہ سے زیادہ جو بات کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ یضل من یشاء و یہدی من یشاء۔ تو یہ ہے، تو میرا اس وقت یعنی ذہن میں میرا جو ذہن ہے وہ یہی ہے کہ یہ کہنا تو صحیح نہیں ہے کہ عقلی بنیاد پر کہ وہ عقل کا دائرہ کار ہی نہیں، کیونکہ عقل کا دائرہ کار نہیں ہوتا تو وہ بات کیسے کرتی۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عقل اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتی۔ تو پھر فرماتے ہیں یہی پوچھنا تھا کہ عقل کا مسئلہ مذکوروں میں کیا عمل دخل ہے، کس حد تک ہے عقل اس چیز پر کوئی حکم کیوں کر لگانے لگی، چاہے عدم و یقین کا ہو جو اس کے دائرے میں ہی نہیں آتا۔ تو اس کا میں نے جواب پیچھے دے دیا ہے جو مجھے اب
اور جب وہ ماورائے عقل ہے تو اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہوگا؟ ماورائے عقل انہی معنوں میں ہے کہ اس کے بارے میں عقل جو ہے حتمی جواب نہیں دیتی، اور دوسری یہ ہے کہ عقل جو ہے خدا کی ذات کے بارے میں جو ہے، ذات الہیہ کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں نہیں بتاتی، اور وہ جو ہے وہی کی بنیاد پہ پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ فلسفیوں نے جو ذات الہیہ کے پر ایمان رکھتے ہیں تو انہوں نے اس بارے میں بھی عقلی دلائل دینے کی کوشش کی ہیں۔ تو جو چیز اس وقت جو ہے اس بحث سے جو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ماورائے عقل ان معنوں میں تو نہیں ہے کہ عقل اس کے بارے میں بات نہیں کرتی ہے، بات نہیں کر سکتی۔ ماورائے عقل ان معنوں میں کہ عقل جو ہے اس بارے میں حتمی کوئی رائے نہیں دیتی، اور جو آخری چیز اس میں ہے وہ ایمان ہی ہے، اور وہ ایمان کوئی اندھا ایمان نہیں ہے، مطلب وہ ایمان جو ہے دلائل پر مبنی ہے، عقلی اور نقلی دلائل پر۔ لیکن جب تک یہ دنیا ہے، اس دنیا میں جو ہے دار امتحان ہے، تو اس میں وہ حتمیت اور کنکلوسیونیس یا عین الیقین جو انبیاء کو حاصل ہوا وہ ہمیں نہیں ہو سکتا، ورنہ امتحان کا کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ تو اب اس کو جو ہے اس کا خلاصہ کر دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مابعد الطبیعات عقل جو ہے مابعد الطبیعات نہ صرف یہ کہ عقل کا دائرہ ہے بلکہ عقل ہی نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ یعنی ہمیں پتہ ہی یہ بھی نہیں پتہ کہ مابعد الطبیعات کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں، یعنی کیونکہ یہ طبیعت کی، یعنی طبیعت جو ہماری دنیا ہے اس کی الٹیمیٹ یا الٹیمیٹ کو اردو میں کیا کہیں گے، طبیعت کی جو تو حتمی توجیہ رستو کرنے گیا تو اسی بنیاد پہ اس نے جو ہے مابعد طبیعت تخلیق کی۔ اور مطلب میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ مطلب یہ کہ ہم جس کی بات کرتے ہیں جنت اور تخلیق، وہ تو مابعد طبیعت سے بھی اونچا کوئی عالم ہے، یعنی جس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں، اور اس سے بھی اونچا ایک عالم ہے۔ لیکن اس میں نہیں جانا چاہتا، اس میں تھوڑی بحث ہم نے جو علامہ اقبال کی اردو میں خطبات کا جو ترجمہ ہے اور اس پہ مقدمہ سید نذیر نیازی کا، اس پر جو ویڈیو ہیں اس میں آپ کو یہ بحث مل جائے گی۔ لیکن یہ کہ کہنے کے مقصد یہ ہے مابعد طبیعت تو عقل ہی نے تخلیق کی ہے، تو ان معنوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا دائرہ کار نہیں ہے، لیکن یہ کیسے، اور عقل جو ہے اس بارے میں دلائل بھی دیتی ہے، اور ایک پورا علم کا موضوع جو ہے تخلیق کرتی ہے۔ لیکن یہ کہ جو چیز جس سے عقل قاصر نظر آتی ہے، اور یہ عقل کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس بارے میں عقل جو ہے حتمی جواب نہیں دے سکتی، ایک ہی چیز کے بارے میں اس کے دو مختلف متضاد جواب آتے ہیں ہمیں۔ تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ عقل اصل میں جو ہے ایمانیات کو فرض کرتی ہے، اور وہ ایمانیات جو ہے آپ کی تعلیم اور آپ کی پرورش اور آپ کے تجارب کی بنیاد پہ بنتا ہے، اور اسی بنیاد پہ کچھ لوگوں کو یہ دلیل کنونسنگ لگتی ہے کہ دنیا کا کوئی آغاز نہیں، دوسروں کو یہ کنونسنگ لگتی ہے کہ دنیا جو ہے عدم سے وجود میں آئی ہے۔ لیکن عقل دونوں کے بارے میں دلائل دیتی ہے، لیکن یہ فیصلہ ناممکن نظر آتا ہے تاریخ عقل کے مطالعے کے نتیجے میں کہ ان دو گروہوں کے درمیان کبھی بھی اس دنیا میں جو ہے کوئی فائنل، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی حتمی جو ہے فیصلہ اس نزاع کا ہوگا، کیونکہ ایک گروہ جو ہے ایک دلیل دیتا ہے، دوسرا گروہ اس کو رد کرتا ہے، تو پہلا گروہ جو ہے اس رد کرتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ تو یہ ہے، یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ پورا ایک مضمون ہو گیا میرا خیال ہے، لگ رہا ہے۔ اس
بحث پہ کوئی صاحب جو ہیں اگر مضمون لکھنا چاہیں تو مطلب یہ ہے کہ میں اس کو گائیڈ کر سکتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔